حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے تھی۔ ان کا تعلق قریش کے ایک اہم قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حقیقی بھائی تھے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں ہی بت پرستی سے انکار کر دیا تھا اور توحید کے قائل تھے، اور ان کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید بن خطاب سے ہوا جو اسلام لا چکے تھے اور حضرت عاتقہ سے عمر میں بڑے تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہجرت مدینہ بھی کی۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے موقع پر شہید ہوئے۔ ان کا دوسرا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے ان کو ایک طلاق دی۔ حضرت عاتقہ بے حد پریشان تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہ دی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو رجوع کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ غزوہ طائف میں شریک ہوئے اور زخمی ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 11 ہجری میں انہی زخموں کی وجہ سے انہوں نے وفات پائی۔ حضرت عاتقہ کو ان کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور اس سے قبل انہوں نے شادی اور دنیاوی زندگی سے خود کو کنارہ کش کر دیا تھا، مگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اصلاح کی، اور پھر ان کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ دعوت ولیمہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہوئے۔ حضرت عمر سے حضرت عاتقہ کا ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام ایاد رکھا گیا۔ شادی کے بعد حضرت عمر سے مسجد میں جا کر نماز کی اجازت مانگی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، کیونکہ جس کی اجازت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے تھے عمر اسے کیسے منع کر سکتے تھے۔ لہٰذا حضرت عاتقہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عاتقہ کا نکاح حضرت زبیر بن العوام سے ہوا، اور اس نکاح میں 2 شرائط بھی رکھی گئی۔ ایک یہ کہ زبیر ان کو ماریں گے نہیں، اور دوسری ان کو مسجد میں جانے کی اجازت ہوگی۔ لیکن جنگ جمل کے موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کا اظہار کیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عاتقہ کا 5واں نکاح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت حسین ان سے تقریباً 25 برس چھوٹے تھے، اور واقع کربلا میں انہوں نے بھی شہادت پائی، اور حضرت عاتقہ کا انتقال بعد میں ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔